بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفہ اسمارٹ اسکول کے ڈو یو نو سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صفہ اسمارٹ اسکول کی طرف سے ڈفرینٹ ٹاپکس پر ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ عربک لینگویج کا کورس اور پھر انگلش لینگویج کا کورس اور درس قرآن وغیرہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ایک ڈو یو نو سیریز شروع کی جا رہی ہے جس میں امپورٹنٹ معلومات، انفارمیشن، جانکاری فراہم کرائی جائے گی انشاءاللہ تعالی آبجیکٹیو کوشچنز اینڈ آنسرز کے طور پر، اور امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے گی اور ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں ہماری کوشش کو اور ہمارے ویڈیوز کو تو ہمارے چینل صفہ اسمارٹ اسکول کو سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اس پروگرام کا تھم نیل تھا اس پہ ایک سوال تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان واحد صحابی کا نام کیا ہے جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ The name of the companion of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam who is mentioned by name in the Quran۔ ممکن ہے آپ کو اس سوال کا جواب معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم ہو تو آپ پروگرام کو دیکھتے رہیے، اس میں اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ آئے گا، اور ڈیفرنٹ کویسچنز ہوں گے، پھر ان کے آپشنز ہوں گے، چار آپشنز ہوں گے، ان میں سے ایک صحیح جواب کو آپ کو چننا ہے اور بتانا ہے کہ کون سا صحیح جواب ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال، the first question، اور کویشچن یہ ہے کہ what did Prophet Muhammad صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم say about Imam Hassan رضی اللہ تعالیٰ عنہ and Imam Hussain رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا فرمایا۔ چار آپشنز ہیں، ان میں سے ایک کو چننا ہے۔ پہلا آپشن ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے گلشن دنیا کے پھول ہیں۔ They are my two sweet smelling flowers in the world۔ یہ پہلا آپشن تھا۔ دوسرا آپشن ہے کہ حضور نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی یہ حسن اینڈ حسین آر the leaders of the youth of the paradise۔ اور تیسرا آپشن ہے کہ ان دو میں سے کوئی بات حضور نے نہیں فرمائی، neither of these۔ اور چوتھا آپشن ہے کہ ان دو میں سے دونوں باتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں سے دونوں۔ تو آپ کو جو بھی صحیح آنسر لگتا ہے وہ غور کر لیجئے اور بتائیے۔ آپ کے پاس 5 سیکنڈ کا وقت ہے۔ جی، تو اس کا صحیح جواب تھا both A and B، یعنی حضور نے یہ بھی فرمایا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ وہ دونوں میرے گلشن دنیا کے پھول ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کم ٹو دا سیکنڈ کویشچن، دوسرے سوال کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، اور کویشچن یہ ہے کہ whom does the term روح القدس mentioned in the Quran refer to؟ قرآن مجید میں روح القدس کا استعمال کن کے لیے ہوا ہے؟ پہلا آپشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
دوسرا آپشن ہے حضرت جبریل علیہ السلام، تیسرا آپشن ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور چوتھا آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو قرآن پاک میں روح القدس کا استعمال کن کے لیے ہوا ہے؟ ان چار آپشنوں میں سے آپ بتائیے۔ آپ کے پاس 5 سیکنڈز ہیں۔ جی ہاں، اس کا جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام، یعنی قرآن پاک میں روح القدس کا استعمال حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے ہوا ہے۔ تھرڈ کوشچن، تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور سوال یہ ہے، واٹ از دا نیم آف دا کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم who first recited the Quran loudly in مکہ؟ یعنی یہ کہ مکہ معظمہ میں بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے صحابی جنہوں نے بلند آواز سے مکہ معظمہ میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ آپ کے پاس چار آپشنز ہیں۔ نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھا آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کے پاس 5 سیکنڈز ہیں جواب دینے کے لیے۔ تو صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بلند آواز سے مکہ معظمہ میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کویسچن نمبر 4، اینڈ دا کویسچن از what was the number of the persons in the first Aqaba who took an oath of allegiance bayat on the hands of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam؟ عقبہ اولا میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے انصار کی تعداد کیا تھی؟ عقبہ اولا، پہلے عقبہ میں انصار جو مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، تو ان کی تعداد کیا تھی، وہ کتنے تھے؟ تو آپ کے پاس آپشنز ہے 6، دوسرا آپشن ہے 12، تیسرا آپشن ہے 18، 18، اینڈ چوتھا آپشن ہے 24۔ You have 5 seconds to answer۔ جی صحیح جواب ہے B 12 تھے۔ Let us come to the next question, question number 5. Which companion did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam send along with the group of the Ansar of Medina when it returned after the first Aqaba؟ ابھی عقبہ اولا کے حوالے سے جو سوال تھا اس میں یہ تھا کہ مدینہ منورہ سے کتنے لوگ آئے تھے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، تو وہ جواب تھا 12۔ اب یہ جو عقبہ اولا کے بعد لوگ مدینہ منورہ لوٹے تو ان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کس صحابی کو ساتھ کر دیا تھا کہ وہ وہاں جا کر
لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن پڑھ کر سنائیں۔ یعنی عقبہ اولا کے بعد جب انصار مدینہ کی جماعت لوٹی تو انہیں قرآن پڑھ کر سنانے کے لیے ان کے ہمراہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن صحابی کو بھیجا تھا؟ You have 4 options. Option number 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھا آپشن ہے ان میں تینوں کو بھیجا تھا۔ All of these 3. You have 5 seconds to answer. Yes, the correct answer is Hazrat Mus'ab bin Umair radiyallahu ta'ala anhu. Come to the next question, question number 6. And the question is, name the person who is the first in accepting Islam on the call of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات کا نام کیا ہے؟ You have 4 options. نمبر A حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن B حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن C حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن D حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ You have 5 seconds to answer. Yes, the answer is A حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ And question number 7. In which cave did Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam and Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu stayed during migration from Makkah to Medina? یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس غار میں قیام فرمایا؟ ہجرت کے دوران کے درمیان کس غار میں قیام فرمایا؟ آپشن اے دا کیو آف سور، غار سور، دوسرا آپشن ہے دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا، تھرڈ آپشن ہے دا کیو آف صفا، غار صفا، اینڈ چوتھا آپشن ہے نن آف دیز، ان میں سے کوئی بھی نہیں، اینڈ یو ہیو 5 seconds ٹو آنسر۔ اینڈ دی آنسر از غار سور، دا کیو آف سور۔ غار سور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے درمیان قیام فرمایا تھا۔ Question number 8. Who brought news from Makkah to Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam and Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu in the cave of Saur during migration to مدینہ؟ یعنی یہ کہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے دوران غار سور میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں قیام فرما رہے تھے، تو اس دوران مکہ کی خبریں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کون دیتے تھے؟ مکہ کی خبریں کون لا کر پہنچاتے تھے، دیتے تھے، خبریں دیتے تھے؟ You have 4 options.
حضرت عامر بن فحیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عامر بن فحیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیکنڈ آپشن حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. تھرڈ آپشن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اینڈ the fourth option is حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. You have 5 seconds to answer. And the correct answer is حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دن بھر مکہ معظمہ میں رہتے اور رات ہوتے ہی حضور کی بارگاہ میں چلے آتے غار ثور میں، اور وہاں دن بھر جو کچھ مکہ میں کفار مکہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے وہ ساری خبریں لا کر یہاں دیا کرتے تھے، اور پھر صبح ہونے سے قبل لوٹ جایا کرتے تھے. نیکسٹ کوشچن. اینڈ دا نیکسٹ کوشچن، یہ وہی کوشچن ہے جو اس ویڈیو کے کور پہ تھا، اور وہ کوشچن یہ تھا: واٹ از دا نیم آف دا کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو از مینشنڈ بائی نیم ان دا قرآن. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان واحد صحابی کا نام کیا ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے؟ یعنی یہ کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، اور وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ آپشن نمبر 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن بی حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن سی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن ڈی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. You have 5 seconds to answer. And the correct answer is حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. نیکسٹ کوشچن، کوشچن نمبر 10. اور یہ جو کوشچن ہے اس کا جواب ابھی آپ کو نہیں بتایا جائے گا. آپ کو اس سوال کا جواب اس ویڈیو کے کمنٹ میں جا کر جواب لکھ دینا ہے. تو سوال سنیے اور ویڈیو پورا سن لینے کے بعد کوشچن نمبر 10 کا جواب کمنٹ سیکشن میں جا کر جواب لکھ دیجیے. اگلے پروگرام میں یا اگلے ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ آپ میں سے کن کن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. کوشچن نمبر 10. نیم دا فرسٹ مین آن دی ارتھ ہو یوزڈ پین فار رائٹنگ. یعنی دنیا کے وہ پہلے شخص کون ہیں جنہوں نے لکھنے کے لیے قلم کا استعمال کیا؟ سب سے پہلے شخص جنہوں نے قلم کا استعمال کیا. You have 4 options. Number 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام. آپشن نمبر C حضرت ادریس علیہ السلام. اینڈ آپشن نمبر D حضرت یوسف علیہ السلام. ان 4 انبیاء کرام میں سے کون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا؟ اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لکھ دیجیے. نیکسٹ کوشچن. واٹ از دا نیم آف دا پلیس ویئر دا پلگرمز پیلٹ اسٹون آن پلرز ریپرزینٹنگ دا ڈیول. یعنی اس مقام کا کیا نام ہے، اس جگہ کا کیا نام ہے جہاں حجاج کرام شیطان کے نمائندہ ستونوں کو کنکر مارتے ہیں. یعنی جب حج کرنے جاتے ہیں تو ایک مقام ہے جہاں پر کچھ پلرز ستونز بنائے گئے ہیں. 3 ستونز ہیں، تینوں ڈفرینٹ 3 سائزز کے ہیں.
اور ان پر کنکر مارا جاتا ہے تو اس مقام کو، اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے، کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ کہتے ہیں، نمبر 2 الجمرات کہتے ہیں، نمبر 3 صفا کہتے ہیں، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یو ہیو 5 سیکنڈز، 5 سیکنڈز میں جواب سوچ لیجئے۔ اور صحیح جواب ہے الجمرات۔ جمرات اس مقام کو کہا جاتا ہے۔ And the next question number 12, what does a Muslim say on hearing good news؟ یعنی جب کوئی مسلمان کوئی اچھی خبر سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپشن اے بسم اللہ، بسم اللہ کہتا ہے، ان دا نیم آف اللہ، یا پھر جزاک اللہ کہتا ہے، may اللہ ریوارڈ یو، یہ کہتا ہے، یا پھر سبحان اللہ، گلوری بی ٹو اللہ، یہ کہتا ہے، یا ان میں سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ یہ 4 آپشنز ہیں اینڈ 5 سیکنڈز میں آپ کو جواب دینا ہے۔ جی ہاں، جواب ہے اس کا کہ جب مسلمان کوئی اچھی خبر سنتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، یعنی گلوری بی ٹو اللہ، سبحان اللہ۔ نیکسٹ کوشچن، واٹ آر دا 4 months which are considered sacred in Islam, when warfare and any kind of fighting is prohibited? What are the 4 months which are considered sacred in Islam when warfare and any kind of fighting is prohibited? اسلام میں وہ 4 مقدس مہینے کون ہیں جن میں جنگ و جدال ممنوع ہیں، لڑائی جھگڑے ممنوع ہیں؟ تو وہ 4 مہینے، 4 آپشنز ہیں، آپ دیکھیے۔ پہلا آپشن ہے وہ مہینے محرم، صفر، رجب اور شعبان ہے، یا پھر دوسرا آپشن ہے کہ وہ 4 مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ تیسرا آپشن ہے کہ وہ 4 مہینے محرم، رمضان، شوال اور شعبان ہیں، اور چوتھا آپشن ہے کہ ایسے کوئی بھی مہینے نہیں ہیں۔ 5 سیکنڈز میں جواب سوچیے۔ اور صحیح جواب ہے کہ وہ 4 مہینے جو مقدس مہینے ہیں جن میں جنگ اور لڑائی جھگڑے کی پروہیبیشن ہے، ممانعت ہے، تو وہ 4 مہینے ہیں محرم، رجب اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 4 مہینے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، and the question is, Dhul Qarnain built a wall to protect people from whom? Question number 14, Dhul Qarnain built a wall to protect people from whom? Dhul Qarnain نے لوگوں کو کس سے بچانے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی؟ یہ واقعہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے کہ ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی، اور پگھلے ہوئے وہ لوہے سے اور پگھلے ہوئے تانبے سے دیوار کھڑی کر دی تھی۔ تو کن سے بچانے کے لیے، لوگوں کو کس سے بچانے کے لیے وہ دیوار کھڑی کی گئی تھی، یہ بتانا ہے۔ آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں۔ نمبر 1 آپشن ہے دجال، دوسرا آپشن ہے فرعون، تیسرا آپشن ہے یاجوج ماجوج، اور چوتھا آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ 5 سیکنڈز میں جواب سوچ لیجئے۔
جی ہاں، صحیح جواب ہے یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے وہ دیوار کھڑی کی گئی تھی۔ And question number 15. Which chapter in the Quran does not start with Bismillah in the name of Allah? یعنی قرآن پاک کی کون سی سورہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی کون سی سورہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی ہے؟ You have 4 options: الفاتحہ، second option الاخلاص، and the third option التوبہ، and the fourth option none، کوئی نہیں۔ تو کون سی سورہ ہے؟ 5 سیکنڈز میں سوچ لیجئے جواب۔ جی، the correct answer is التوبہ۔ سورۃ التوبہ وہ سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس سورہ کی شروعات نہیں کی جاتی ہے۔ یہ تھے سوالات جو آج کے اس پروگرام میں پوچھے گئے۔ آپ نے حصہ لیا، آپ نے سنا، اور امید ہے کہ آپ اکثر سوالوں کے یا سبھی سوالوں کے جواب جانتے بھی ہوں گے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ سب جوابات دہرا دیے گئے، اور اگر آپ نہیں جانتے تھے تو آپ کو نئی معلومات حاصل ہو گئی۔ اسی طرح ہم نئی معلومات اگلے ویڈیوز میں لائیں گے۔ اگر آپ نے پسند کیا ہے تو ہمارے اس چینل صفہ اسمارٹ اسکول کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور معلوم ہو جائے کہ نیا ویڈیو آ گیا ہے۔ اور اپنے دوستوں میں، فرینڈز میں، کانٹیکٹس میں شیئر کر دیجئے، لائک کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔